کچھ حضرات نے واقعہ کرتاس کے بارے میں پوچھنا چاہا، اس کی کتنی حقیقت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں اور بخاری نے نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن بیمار ہوئے اور صحابہ کرام بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ ان میں حضرت عباس بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کرام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کوئی کتاب لاؤ، اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ابدا، کہ میں تمہیں ایک چیز لکھوا دیتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرے حضرات نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک یہ خاموشی سے سنتے رہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ کتاب لے آؤ، کیوں نہیں لے آتے؟ کچھ نے یہ کہنے لگے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں کہ یہ لکھوانا چاہتے ہیں؟ اور کچھ نے یہ کہا کہ وہ بیمار ہیں، جب حسبنا کتاب اللہ آ گئی تو کتاب کوئی لکھنے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا، ان کا تنازع ہوا بعد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تنازع نہ کرو، تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہوئے، کچھ صحت مند ہو گئے، اور 5ویں دن آپ کی وفات ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز لکھ کر دیتا ہوں جس کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ صحابہ کرام سے امتحان لینا چاہتے تھے، کیا انہیں قرآن مجید کی حقیقت پوری آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اس میں پہلا نمبر حضرت عمر نے لے لیا اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی، کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ اور قرآن بھی خود کہتا ہے کہ ھدی للمتقین ھدی للناس، قرآن تمام متقی لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور رہنمائی ساری انسانیت کی کر سکتا ہے۔ قرآن کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ صحابہ کرام پاس ہوئے۔ اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب کسی نے کہا کتاب دے دو تو پھر آپ نے یہ تنازع کے بعد فرمایا چلے جاؤ۔ اگر حضرت عمر کے جواب کے علاوہ کوئی اور چیز منظور ہوتی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے تھے تو ضرور لکھوا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھوانا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کافی ہے۔ کیا قرآن کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، قرآن کافی ہے۔ قرآن نے اتباع رسول جو ہے ضروری قرار دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع رسول سنت کے لیے یہ خود قرآن نے کہا ہے کہ بالکل قرآن نے کہا ہے، اور اجماع امت بھی قرآن مجید نے کہا کہ جس پر اجماع امت ہو جائے، من یتبع سبیل غیر المؤمنین، کہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ جنتی نہیں ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قیاس کا حکم بھی قرآن مجید نے دیا ہے۔ تو قرآن کافی ہے، قرآن نے ساری چیزوں پر مکمل باعث کی ہے، اس لیے وہ صحابہ کرام پاس ہو گئے جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ اور قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر تھامو، یہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ چیز ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز نبی پاک لکھوانا چاہتے تو ضرور لکھوا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لکھوانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی کچھ چاہتے تھے کہ قرآن مجید کے ساری امت جو ہے وہ چمٹی رہے اور قیامت تک کے لیے کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوں گے جب قرآن کا فیصلہ کریں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد میں لوگ کچھ اعتراض کرنے لگے تو اگر اس وقت لکھوا دی جاتی تو ان کا منہ بند ہو جاتا، جو لوگ کام کرتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا چیز لکھوانا چاہتے تھے۔ اس کی حدیث کی طرح تو یہی بتانا چاہتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ کہیں، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر رکاوٹ بن گئے۔ تو بھائی یہ بات یہ ہے کہ عمر کا اتنا روب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ نبی پاک ناکام ہو کر چلے گئے، ایک چیز لکھوانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں لکھنے دیتے اور بغیر لکھے صحیح ہونے کے باوجود بھی چلے گئے۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے، حضرت علی موجود تھے، حضرت عباس موجود تھے، یا دوسرا کوئی ایسی صحابی نہیں تھا جو کوئی ان کو ایک کتاب دے دیتا اور لکھ دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ تو خلافت اس لیے نہیں لکھوانا چاہتے تھے کہ خلافت قرآن نے اس کا فیصلہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم، اللہ نے جو آج تک مسلمان ہو چکے ہیں، عمل صالح کر چکے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ جب خلافت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ تو قرآن مجید میں آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے خلافت کا۔ یہ امور تشریع نہیں ہے، شرعی حکم نہیں ہے کہ میرے بعد فلاں کو خلیفہ بنا لو، فلاں کو وہ بنا دے تو ثواب ہوتا، نہ بناتے تو گناہ ہوتا۔ نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے ہم ان کو خلافت دیں گے، اور وہ جو خلافت ہوگی اس میں دین کا بول بالا ہوگا، اور اس میں خوف کے بعد امن قائم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا جانشین مقرر کر کے نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور 17 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھاتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا جانشین اور میرا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، اور بعد میں سارے صحابہ نے مل کر اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا اور اتفاق کے ساتھ بمائے حضرت علی کے خلافت ابوبکر صدیق پر جو ہے نا بیعت کی ہے۔ اور اگر وہ خلافت غاصبانہ تھی یا خلاف شرع تھی تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں خلیفہ بناؤں گا آپ کے بعد، اور وہ دین کا وہ کام کرے گی، وہ امن قائم ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی، پھر اللہ کا وعدہ تو جھوٹا ہو جائے گا، اللہ کا وعدہ تو سچا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا مسئلہ بھی یہ حل تھا۔ اور اگر کوئی چاہے کہ فلاں چیز لکھوانا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو یا اہل بیت پر عمل کرو، یہ چیز لکھوانا چاہتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے یہ خود فرما دیا ہے کہ میرے قریب جو لوگ ہیں ان کی اتباع کرو، سنت کی اتباع کرو، قرآن کا کہہ دیا، اس لیے علیحدہ لکھوانے کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ لکھا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات میں اور سنی حضرات میں اس میں ایک مسئلے کا اختلاف ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ خلافت کی بنیاد رشتہ داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی تھے اور داماد بھی تھے، باقی لوگوں کو اتنی قرب رشتہ داری کا جو ہے نا حق حاصل نہیں تھا، تو اس وجہ سے حضرت علی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن وہ جو ہے نا ان کا آپس میں اپنی میں تضاد ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ نبی پاک حضرت علی کو خلافت دینا چاہتے تھے، عمر رکاوٹ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ادھر کہتے ہیں کہ وہ وسیع ہے اس کا، یہ آپس میں ایک بات تو وہ خود بھی پوری نہیں کر سکتے، لیکن وعدہ اگر قریب قرب رشتہ داری تھی تو چچا زاد بھائی دور کا ہوتا ہے، چچا قریب ہوتا ہے، تو پھر حضرت عباس جو ہے نا وہ حقدار ہوتے، قریب نبی پاک کے بعد جو آپ کے چچا ہیں وہ آپ کے وارث ہیں، چچا زاد بھائی تو دوسرے مقام پر چلا جاتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یہ کہتی ہے کہ سنی حضرات کہ خلافت کی بنیاد جو ہے وہ رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ خلافت کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں کے ساتھ اور عمل صالح والوں کے ساتھ کہ اللہ ان کو خلافت دے گا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو واقعہ کرتاس کو صرف اندازوں سے یہ نقل کرنا یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے، اور بعض جگہوں میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ نعوذ باللہ حضرت جو ہے بیماری کی وجہ سے ہذیان ہو گیا ہے۔ یہ حضرت عمر کے الفاظ کسی اہل سنت کی کتاب میں نہیں ہے۔ البتہ بعض صحابہ کے احاجارہ، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کیا وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، حجر کا معنی چھوڑ کے، اور قرآن مجید میں ہے وَهْجُرْهُمْ مَهْجُرًا جَمِيلًا، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ حجر کا لفظ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے استعمال کیا ہے، حجر کا معنی یہ کر کے یہ صرف اپنی غلط سوچ کا عکاسی ہے، حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ واقعہ کرتاس اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ جامع کتاب ہے، قرآن میں عمل کرو، قرآن نے سنت کو ماخذ قرار دیا ہے، قرآن نے ہر مجتہد کی بات کو ماننے کو ماخذ قرار دیا ہے، قرآن نے قیاس کو ماخذ قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک زبان کے ساتھ ہو، آپ کے عمل کے ساتھ ہو، تقریر کے ساتھ ہو، یہ قرآن کی وضاحت ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کو ہم نے ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ قول مبارک سے، فعل مبارک سے، آپ کے سامنے کوئی چیز ہو اس سے قرآن کا بیان کریں، یہ وضاحت کریں، اور واقعہ کرتاس بھی اس کی دلیل ہے۔